اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے المفعول بھی۔ اب کہتے ہیں مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ اسم منصوب، کیا ہے اس کی اعرابی حالت ہوگی کہ وہ کس حالت میں ہوگا؟ منصوب ہاں، منصوب منصوب ہوگا، ہوگا۔ ٹھیک ہے، حالت نصب میں ہوگا۔ فتح فتح، ہاں۔ اب ہاں، فتح سے بات تھوڑی سی ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ منصوب بالفتح بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ مفرد ہوتا ہے تو وہ منصوب بالفتح ہوتا ہے، رائٹ؟ جی جی لیکن اگر وہ ہو لیٹ سپوز جمع مذکر سالم یا وہ مثنیٰ ہو، پھر وہ کیسا ہوگا؟ منصوب ہاں، جیسے مسلمون ہے یا مسلمان ہے، اگر یہ آ جائے ایز اے مفعول بھی، منصوب تو منصوب یا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ہو جمع مؤنث سالم جیسے ہے مسلماتن، جب یہ حالت تو نصب میں جائے گا تو یہ کیسے ہو جائے گا؟ مسلمہ۔ مسلمہ ہم، حالت کس میں جائے گا؟ حالت نصب یا جر میں جائے گا تو کیسے ہوگا؟ مسلمہ، مسلماتن نہ مسلماتن تو مسلمات ہوتا ہی نہیں ہے، مسلماتن مسلماتن تو ہوتا ہی نہیں جراتن مسلماتن ہے۔ مسلماتن دیکھو مسلماتن تو حالت رفع میں ہو جائے گا نا، کون سا جر میں ساؤنڈ آتا زیر ہے؟ مسلماتن مسلماتن ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا تھا مسلماتن کہ اگر مؤنث کا صیغہ ہے، جیسے مسلمتن ہے، عابدتن ہے، کافرتن ہے، فاسقتن ہے، اس کی جب ہم جمع بناتے ہیں تو آخر میں کون سی ساؤنڈز کا اضافہ کرتے ہیں؟ آتن کا آتن اور آتن 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 کا، کیا آتن کی آواز کا اضافہ کیا تھا ہم نے؟ نہیں نہیں نہیں، ٹھیک ہے، سو آتن اور آتن، تو حالت نصب اور حالت جر دونوں میں آتن کی ساؤنڈ آئے گی، ٹھیک ہے۔ سو اگر یہ ایز اے مفعول بھی کے طور پر آ رہی ہوگی جمع مؤنث سالم، تو یہ کیسی ہوگی؟ منصوب منصوب آتن آخر میں کیا آ رہا ہے؟ حرکت دیکھیں، منصوب جر جر منصوب حرکت کو کیا بولتے ہیں؟ اس حرکت کو، آتن کی حرکت کو آتن کی حرکت کو مجرور مجرور او لڑکیوں، مجرور تو اعرابی حالت ہے نا، حرکت کو کیا بولتے ہیں؟ ہاں، آتن کی کسرہ کون سی حرکت ہے؟ ہاں جی، مجرور بالکسرہ، سمپل، وہ اچھا منصوب بالکسرہ، ٹھیک ہے، منصوب کسرہ بالکسرہ، منصوب الکسر ہاں، منصوب بالمجرور، یہ کون سی گرامیٹیکل نئی ٹرم کا اضافہ کر دیا ہے جی، گرامر والے بھی حیران ہوں گے، کوئی اس میں ایٹ اے ٹائم منصوب بھی ہے مجرور بھی ہے، ایسا ممکن ہوتا ہے بھلا؟ ہے ہاں جی، ٹھیک ہے، پہلے سوچا کریں کہ بول کے نہیں، پھر اپلائی کیا کریں اس چیز کو، دوبارہ سے ذرا ساری کہانیاں ریپیٹ کریں۔ اگر اسم مفرد ہوگا تو وہ کیسا ہوگا؟ منصوب منصوب الفتح منصوب بالفتح، اسی طرح جو جمع تکسیر ہوتی ہے اس میں بھی منصوب بالفتح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کون سی جمع؟ جمع تکسیر ہاں، یہ کتاب پہ نوٹ کریں، جی ٹھیک ہے، مفرد ہوگا یا پھر تکسیر ہوگا جمع تکسیر ہاں جمع تکسیر ہوگا، دونوں صورتوں میں کیا ہوگا؟ منصوب الفتح منصوب بالفتح ہوگا۔ اسی طرح اگر جمع مذکر سالم ہوگا یا وہ ہوگا مثنیٰ ہوگا تو دونوں صورتوں میں کیسا ہوگا؟ منصوب کسرہ منصوب منصوب ابھی لکھوایا تھا میں نے، منصوب الیا کسرہ منصوب بالیا، یا کسرہ نہیں آتی ہوتی جمع مذکر سالم میں، اور اس طرح مثنیٰ میں ہم نے پڑھا تھا، مثنیٰ میں آنی اور عینی کی ساؤنڈ آتی ہے، جمع مذکر سالم میں اونا اور جی اینا کی ساؤنڈ آتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیسے ہوں گے؟ منصوب بالیا 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 ہوں گے، ہاں جی۔ پھر ابھی ہم نے دیکھا جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم کیسا ہوگا؟ منصوب منصوب الکسرہ منصوب بالکسرہ، کسرہ
ٹھیک ہے، اسی طرح جمع اسماء سالم الخمسہ، اسماء الخمسہ پڑھا ہے میں نے آپ لوگوں کو، ابو، اخو، حمو، ذو، فو. نہیں بس نہیں ہم، یہ نہیں پڑے. نہیں آیا ابھی تک اسماء الخمسہ کا ٹاپک، ابو، اخو، حمو، ذو. خیر اسماء الخمسہ نا یہ 5 ہیں، ابو. تھوڑا سا کروایا تھا آپ نے. مجھے یاد آ گیا. ہاں کروایا تھا آپ نے. ابو، ہاں، اخو، اخو، حمو، سمو، ذو. زال والا زو. ہاں دال والا تھا، ذو. اور پھر فو. زو. یہ ہے اسماء الخمسہ. ٹھیک ہے، یہ نہیں 5 اسماء. کروایا آپ نے. ٹھیک ہے، آگے آ جائے گا ٹاپک اگر نہیں کیا ہوا. تو یہ ہے اسماء الخمسہ. اسماء الخمسہ ہوتے ہیں مرفوع بالواو، منصوب بالالف اور مجرور بالیا. ٹھیک ہے، مرفوع بال مرفوع بالواو، اور واو، منصوب منصوب بالالف منصوب بالالف اور مجرور بال یا. یا. اب بتائیں، اگر اسماء الخمسہ اگر ایز اے مفعول بھی کے طور پر آ رہے ہوں گے تو پھر وہ کیسے ہوں گے؟ بالالف. منصوب بالالف ہوں گے. ٹھیک ہے، اور بھی کافی ساری چیزوں کو اس میں پڑھایا جاتا ہے اعراب میں. ٹھیک ہے، جیسے اسم المنقوص ہو گیا، اسم المقصور ہو گیا، مضاف الیہ المتکلم ہو گیا، لیکن وہ تفصیل تھوڑی ایڈوانس لیول کی، اس کو بھی نہ کریں فی الحال. ٹھیک ہے، تو بس اتنا کافی ہے اس کے لیے کہ مفعول بھی ڈفرینٹ طرح سے اپنی اعرابی حالتوں کو شو کر سکتا ہے تو وہ منصوب، کبھی وہ منصوب بالفتحہ ہو جائے گا، کبھی منصوب بالیا ہو جائے گا، کبھی منصوب بالالف ہو جائے گا، کبھی منصوب بالکسرہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جی. تو کہتے ہیں المفعول بھی اسم منصوب. مفعول بھی کیسا ہوگا؟ اسم اسم منصوب. المنصوب. ہاں، اور يدل کس چیز پہ دلالت کرتا ہے؟ على من وقع عليه فعل الفاعل. اس چیز پہ دلالت کرتا ہے کہ جو فاعل ہے اسے فعل کس چیز پر واقع کیا ہے. ٹھیک ہے، فاعل نے فعل کس چیز پر واقع کیا ہے؟ فاعل نے فعل کس چیز پر واقع کی ہے؟ ہم ٹھیک ہے، جیسے اگر ہم بولیں اکل الطفل الارز، اب بچے نے کھایا، کیا کھایا؟ الارز، چاول کھایا. کہ التفاح، یا سیب کھایا. ٹھیک ہے، جی. چلیں 20 کی انہوں نے کہتے ادرس ولاحظ، پڑھیں اور ولاحظ غور کریں. ترک الابو القریۃ، بتائیں ترک کیا ہے؟ فعل فعل ماضی. فعل ماضی. ماضی. ٹھیک ہے، لاسٹ میں کو کرایا ہوا تھا فعل ماضی مبنی علی الفتح. چلے خیر، الابو یہ کیا ہے؟ یہ فاعل ہے. فاعل ہے. ٹھیک ہے، فاعل مرفوع وعلامت رفعہ آخر میں کیا رہے؟ الضمہ الدمہ الظاہرہ دم فی ظاہرہ. آخرہ. یہ تک فی یاد رکھیے آخرہ. لڑکیوں. پھر القریۃ کیسے بولیں گے؟ مفعول بھی منصوب کیسے بولیں گے؟ پورے بولیں. مفعول به اسم منصوب. ہاں، مفعول بھی منصوب، آگے وعلامت نصبہ الفتح الظاہرہ و فی آخرہ. الفتح الظاہرہ فی آخرہ. یاد کر لیں گے. ظاہرہ فی الآخرہ. چلیں، ترکت الام، اگین ترکت کا بھی اعراب ہے لیکن چلے وہ ہم پہ دیکھ لیں گے آگے. الام، فعل اور فاعل کو ایک دفعہ اعراب دینا اسٹرانگ کریں. الام کیسے کریں گے؟ اسی طرح جیسے ہم نے پیچھے کیا ہے. الدم ظاہرہ فی آخرہ. پورا پورا صرف الضمہ ظاہرہ فی آخری سے کیا ہوگا؟ اعراب بتاتا ہے پورا، اس کا جملے میں سٹیٹس کیا ہے. وہ فاعل ہے، وہ مرفوع ہے، پھر اس میں بتانا ہے. ٹھیک ہے، فاعل مرفوع علامت رفعہ الضمہ ظاہرہ فی آخری. کیسے؟ فاعل مرفوع اعلی. آگے کیا بولا آپ نے؟ وعلامت رفعہ، اور اس کی علامت رفع کی
بتائیں آپ پھر سے کہنا. فاعل مرفوع علامت رفع وعلامة یہ بھی رفعه آگے آ گیا. اور اس کی علامت وعلامة رفعه. وعلامت رفعه ہم الضمہ ظاہرہ فی الضمة آخرہ. الظاهرة في آخره. فی آخره. بہت دفعہ کرایا لڑکیوں اب تک نہ یاد کیا. کیا کیا پھر؟ البیتا. مجھے یاد ہے لاسٹ کلاس میں نہیں تھا ایک پائی کروائی تھی. کریں مفعول بھی. مفعول به وعلامة فتحه مفعول بھی منصوب. جی مفعول مفعول به به منصوب منصوب وعلامة رفع علامت علامة رفعه نصبه الفتحة نسبه ظاہرہ الظاهرة فی في آخرہ. آخره. ہاں ابھی بھی کچھ لوگ ایسے جو کو خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کس سال میں کرنا علامة ہے؟ فتح ٹھیک مفعول ہے. به منصوب علامة فتح علامت فتح نصبه. لکھیں اس کو، لکھیں گے تبھی یاد ہوگا. وعلامت نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. قلم کو چلائیں، لکھیں گے تبھی دیکھ کے بار بار بتانے کے قابل ہوں گے اور پھر زبانی بتانے کے قابل ہو سکیں گے. پھر سے مفعول بھی بولے شاہجہاں. جی مفعول به منصوب وعلامة منصوب وعلامة نصبه وعلامت وعلامت وعلامة نصبه ہم، الظاهرة کیا في ظاہرہ؟ الآخرة الفتحة الظاہرہ فی آخری. کیا ظاہرہ آ رہی ہے اس کے آخر میں؟ فتحة پھر سے. فتحة مفعول به منصوب وعلامته أن نصبه الفتحة وعلامت الظاهرة نصبه. وعلامة نصبه وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في الآخر ہاں فی آخری ہی. في آخره الظاهرة في آخره. ہاں جی سب نے لکھا ہے کیا؟ جی باجی. جی ایمن لکھا ہے؟ کہاں ہے ایمن؟ میں نے جوائن تو کیا. سو نہ گئی ہوں گی بھی. یحب الرجل القریۃ. چلیں الرجل. اب نام لیتی جاؤں گی ون بائی ون کہتے تھے. جی ہرا. الرجل. رجل فاعل مرفوع وعلامت مترفه کیا الضمہ کیا کیا ظاہرہ فی آخرہ. کیا دوبارہ بولے وہ علامہ. علامہ مترفه لڑکی میں کچھ جو میں نے لکھوا لکھا رہی ہوں اس کا سینس تو بنائے. چلیں علامت مطرف ہی کا میننگ بتائیں ذرا مجھے. نہیں ہاں سوری سوری وہ علامت رفعه. کچھ بھی. لڑکیوں نہیں میں کچھ ہوش نہیں میں. یہ میں یہی سوچ رہی تھی یہ میرے کیوں نہیں پڑا. سینس بنانی ہے یار. ہاں چلے وہ علامت رفع ہی اس کی رفع ہونے کی علامت کیا جی ہے. جی ہاں پھر سے چلے دوبارہ سے کریں. الرجل. کرے نا. آگے بولو میں لکھوں. آگے بولو میں لکھوں. فاعل مرفوع وعلامت رفعه الضمہ. ہرا 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 کریں. آخری آواز نہیں آ رہی میری. نہ میوٹ ہو الضمہ گیا تھا آپ کا. ظاہرہ فی آخرہ. ہاں ذرا دوبارہ کریں اس کو. ہرا. فاعل مرفوع وعلامت رفعه الضمہ ظاہرہ فی آخرہ. پھر القریہ تھا. القریہ القریہ ہے اسم منصوب وعلامت نہیں اس کو نصبہ پہ بتائے نا وہ الفتحہ جملے میں اس کا ظاہرہ فی. اسٹیٹس کیا ہے. وہ مبتدا ہے، وہ خبر ہے، وہ فاعل ہے، وہ اچھا مفعول بھی ہے، وہ ٹھیک کیا ہے. ہے. مفعول به اسم ہوں منصوب دوبارہ. وعلامت نصبه. مفعول بھی اسم منصوب نہ کریں، بس مفعول بھی منصوب. ٹھیک ہے. مفعول به منصوب وعلامت نصبه الفتحہ الظاہرہ فی آخرہ. پھر سے. مفعول به منصوب وعلامت نصبه الفتحہ الظاہرہ فی آخرہ. علامت نہ کریں، وہ علامتو کریں تب پیش ڈالیں. علامت اب دوبارہ رجولو کو دوبارہ کریں. رجوع کو ہوں الرجل. فاعل مرفوع. ٹھیک ہوں ہے. فاعل مرفوع
وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. پھر القرية القرية مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. چلیے ممنونہ اگلا کریں تحب المرأة المدرسة المدينة تحب المرأة المدينة. المرأة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. المدينة المدينة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. جی نیکسٹ کریں سائمہ يبيع محمد السيارة محمد سائمہ کو کم میں بھی سن رہی ہوں، لکھ بھی نہیں کر رہی کریں گے تو آئے گا شاباش مجھ سے نہیں ہوتا. ٹرائی تو کریں نا وہی الفاظ ہیں جیسے انہوں نے پیچھے نے بولے اس سے پچھلے نے بولے اس سے پچھلے نے لکھا نہیں ہے، آپ نے لکھا نہیں ہے اس لیے بولا نہیں جا رہا. ہاں اگر آپ اس کو کاپی پیسٹ کر لیں گے آپ کو لکھنا بس دیکھ کے پڑھنا ہے 2-3 دفعہ دیکھ کے سنائیں گے یاد ہو جائے گا آپ کو چلیے لکھیں شاباش ابھی وہی میں لاسٹ نیکسٹ ہاں نیکسٹ میں کرواتی ہوں یسرا سے آپ نے اس کو لکھنا ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ نے نیکسٹ کرنا ہے جی یسرا تو محمد بولیے کا گا ہے تاکہ کہ وہ لکھ سکیں اچھا جی فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. ایک اور دفعہ کریں فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. ایک اور دفعہ کریں تاکہ ان کا جو وہ لکھ لیں جی محمد کا ہے فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. نیکسٹ السيارة السيارة مفعول به وعلامة نصبه مفعول بھی کیا ہے مفعول به نصب منصوب جی مفعول به منصوب وعلامة فتحه الفتحة وعلامة فتحه یہ کون سی فتح کون سی عرابی حالت ہوگی علامة نصبه وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. پھر سے مفعول به منصوب پہلے یہ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. پھر سے مفعول به منصوب وعلامة فتحه وعلامة نصبه لکھا ہوا ہے الفتحة نہیں باجی پہلے کیوں شروع والا لکھا تھا یہ ابھی جو سالو کریں یہ نہیں لکھا کنوسی نہ کیا کریں ٹھیک ہے قلم کی انک استعمال کیا کریں قیامت کے دن عالم کا کی سیاہی تولی جائے گی اور شہید کا خون اور عالم کی سیاہی کا زیادہ وزن ہوگا ٹھیک ہے لکھا کریں لکھیں شاباش دوبارہ پڑھیں مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. جی نیکسٹ شازیہ یشتری علی المزرعة علی علي فاعل مرفوع ہوگا وجہ فاعل مرفوع وعلامت اس کے اوپر باجی دمہ کی علامت ہے ٹھیک ہے نظر گیا جی فاعل مرفوع وعلامت رفعه علامت رفعه وعلامته رفعه الضمہ وعلامته الظاہرہ. نہیں ہے آپ نے بھی نہیں لکھا میرا خیال ہے وعلامت رفعه
وعلامت رفعه، نہیں میں نے لکھا تھا لیکن وہ ڈال دیا، وعلامت رفعه الضمہ الظاہرہ فی آخرہ، فی آخری ہی. فی آخرہ، فی آخرہ. پھر المزرعہ. مفعول بھی، اچھا یہاں پہ زبر ہے، ٹھیک، مفعول بھی منصوب ہوگا یہاں پہ یا منصوب ہوگا؟ منصوب ہوتا ہے. مفعول منصوب وعلامت نصبه الفتحہ الظاہرہ فی آخرہ. شاباش. دوبارہ سے علیون کا کریں. علی کا فاعل مرفوع وعلامت رفعه الضمہ الظاہرہ فی آخرہ. المزرعہ. مفعول به منصوب وعلامته نصبه الفتحہ وعلامته الظاہر وعلامة نصبه. وعلامة نصبه الفتحہ الظاہرہ فی آخرہ. ٹھیک ہے. صحیح. يدرس حسین الطب. جی سائمہ حسین. اب ٹرائی کریں. سائمہ. جی حسین. کیا لکھا؟ مجھے بولا فعل مرفوع، فاعل مرفوع لکھا ہوا ہے. فاعل مرفوع، قلم تھا جی پاس؟ فاعل مرفوع، جی ہاں بولے فاعل مرفوع اگین. فاعل مرفوع، علامات وعلامت، رفع، وہ بھی ڈالیں بیچ میں. وعلامت وعلامات رفع ضمہ ظاہرہ فی رفعه. رفعه ضمہ وظاہرہ فی آخر. الضمة الظاهرة في آخره. ضمۃ ظاہرہ فی آخر. تشدید بھی ڈالے نا. الضمة الظاهرة في آخره. ضمۃ ظاہرہ تو فی آخر. الضمة الظاهرة. الفاظ پہ پریشر ڈالیں، ایسے جس میں ڈال رہی ہوں. ضمۃ ظاہرۃ فی آخرہ. ہاں پھر سے پورا اعراب دیں. فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في وعلامة آخره. رفعه. الفاظ آپ کے کرسٹل کلیئر ہونے چاہیے. وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. پھر سے. فاعل مرفوع علامة وعلامة، وہ بھی ہے. وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. فی آخری، فی آخری نہیں، فی آخری في یا مدہ. آخره. پھر سے. فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة الضمة، في الف لام نہیں ڈالا ہوا آخره. آپ نے. الضمة الظاہرة. الضمة، جی مکمل کریں. الضمة. الضمة ظاهرة في آخره. پھر سے. فاعل مرفوع وعلامة رفعه على ضمة ظاهرة في علا نہیں ہے، آخره. الضمة الف لام ہے. میں سوچتی ہوں کہ الضمة، یہ آخری دفعہ میں پڑھواؤں گی، پھر مجھے دوبارہ پڑھوانا پڑتا ہے. الضمة الظاہرة. صرف الف آنا ہے. الضمة، الف لام ہے، لام التعریف کہ دیکھیں نا ایسے ایسے. الضمة. اب اس کو ہم الضمة پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے، یا علی الضمة الضمة، پڑھیں گے؟ نہیں الضمة، ہوں لام نہیں پڑھیں گے. ہوں جی پھر سے. فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة في آخره. شاباش. اب اطباء.
مف- مفعول به مفعول به منصوب منصوب ٹھیک ہے. وعلامة رفعه نصبه نسبه علامة نسبه الضمة آخر ظاهرة میں في کیا ہے؟ آخره. الضمہ یا الفتح ہے؟ نہیں ضمہ نہیں فتح فتح ہم فتح فتح الفتحة الظاهرة الفتحة الفتحة الظاهرة في آخره. الفتحة الظاهرة الف- الفتحة الظاهرة تو في آخره. پھر سے مفعول به منصوب الفتحة لکھا نہیں ہوا، لکھیں لکھیں لکھیں. مفعول بھی چلو مجھے منصوب. اب سمجھ آئی ہے کہ سائمہ پڑھ نہیں رہی ہے. یہ مجھے بھی جب میں نے پہلی دفعہ پڑھا تھا تو میرا بہت ہی برا حال ہوا، تو پھر میں نے آپ کو کہا تھا مجھے لکھ کے دے. مجھے لگتا ہے اس کا بھی یہی مسئلہ ہے. لکھیں، اس کو لکھیں گے، دیکھ کے پڑھیں گے، بار بار یاد ہو جائے گا. مفعول بھی منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. جی دوبارہ. مفہوم به منصوب وعلامة فتح وعلامة نصبه منصوب به وعلامة نصبه مفعول به منصوب ہی نہیں منصوب ہے، علامة نصبه. علامة نصبه الفتحة ظاهرة في آخره. دوبارہ. مفعول به منصوب الفتحة لکھے سما وعلامة نصبه. آپ لکھ رہی ہیں یا نہیں لکھ رہی؟ پہلے مجھے یہ بتائیں، سارا زور ذہن پہ ہے یا لکھائی پر ہے؟ لکھ رہی ہوں. اگر آپ سارا زور پہلی دفعہ بیچارے معصوم سے ذہن میں ڈال دیں گے تو بیچارہ کیا یاد کرے گا؟ وہ تو مفلوج ہو کے بیٹھا ہوا ہوگا. آپ لوگوں نے قصور یہ کیا کہ میں آپ لوگوں کو یہ چیزیں نا بہت پہلے سے کرا رہی ہوں. مجھے یاد ہے میں نے پہلی دفعہ جب آپ لوگوں کو گرامر بھی کرائی تھی نا، جب ہم بک 1 پڑھے تھے، تب سے میں یہ کرا رہی ہوں آپ لوگوں کو اعراب. لیکن کسی ایک بندے نے جو یاد کی ہو. ہم نے بک 1 کمپلیٹ کی، پھر ہم نے بیچ میں وہ گرامر کا الگ سے کورس کیا، ابھی بک 2 سٹارٹ کی ہوئی ہم نے، لیکن کسی نے اب تک یہ اعراب یاد نہیں کیے. کرنے تھے نا یاد. یہی ہے جو بار بار کی تکرار ہے. مبتدا مرفوع علامۃ رفعہ ضمہ ظاہرہ فی آخرہ، خبر مرفوع علامۃ رفعہ ضمہ ظاہرہ فی آخرہ، فاعل مرفوع علامۃ رفعہ ضمہ ظاہرہ فی آخرہ. بس یہی چیزیں ہیں جو بار بار ریپیٹ ہونی ہیں، ذرا ذرا سی تبدیلی کے ساتھ. بیس یاد کریں گے تو آگے چیزیں اضافہ ہوں گی، ورنہ تو وہیں بیس پہ ہی اٹکے رہیں گے. ہر دفعہ میں بیس بنا دوں گی، کچھ نیا سکھاؤں گی نہیں آپ لوگوں کو. کچھ نیا سیکھنے کے لیے پچھلا پختہ ہونا ضروری ہوتا ہے. نیا سیکھنے کے حریص نہیں ہیں آپ لوگ؟ ہیں جی عوام؟ ہیں باجی. جب اگر ہیں حریص، صرف آپ کو صرف بیسک اعراب دینا اگر نہیں آ رہا تو پھر میں آپ کو کیسے آگے بتاؤں گی کہ اچھا اگر وہ مثنیٰ ہو جائے گا، وہ جمع ہو جائے گا، وہ اسماء الخمسہ میں چلا جائے گا، اس کا اعراب کس طرح سے ہوگا؟ باقی اصل وہ بھول جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ پیپرز وغیرہ بھی نہیں ہوتے تو پھر بہت لائٹ لے کے بندہ اس طرح پڑھ رہا ہوتا ہے. تو نہ کریں نا لائٹ یار، اپنے علم کی خاطر کیا کریں. ورنہ پھر مجھے ٹیسٹ رکھنے پڑیں گے، چیزیں کرنی پڑیں گی. تو اس سے اچھا انجوائے کر کے کریں اور خود ہی بیٹھ کے اچھے بچوں کی طرح ایک دفعہ کھول لیا کریں ہفتے میں. جیسے اگر ہماری فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے کلاس ہوتی ہے تو فرائیڈے کو صبح صبح فجر کے بعد کھول کے بیٹھ جایا کریں. اتنا بھی کافی ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے، بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جی انشاءاللہ. جی باجی یہ وجہ ہم لوگوں نے ابھی تک شاید پڑھا نہیں ہے نا اس کو. چلے پھر سے کریں. مفعول به منصوب وعلامة وعلامة نصبه. نصبه وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. ایک اور دفعہ. مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. ٹھیک ہے، چلیں ایمن جان بھی آگے. ہاں جی ایمن کریں. الابو.
اسم مرفوع اسم مرفوع نہیں، فاعل نہیں مرفوع. اسم اسم تو فار شور یہ ہے، فاعل مرفوع. فاعل مرفوع ٹھیک ہے. فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. اور آگے ہے مفعول به منصوب اور وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں اکمل الجمل التالیہ بمفعول به. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، مفعول به ایڈ کرنا ہے. وضبطه بالشکل، وضبطه بالشکل کا مطلب ہے اس میں حرکات لگا دیں. وضبطه بالشکل کا کیا مطلب ہے، جس کو ہم عام الفاظ میں بولتے ہیں حرکات. ٹھیک ہے، شکل کا مطلب ہے حرکات لگا دیں. شکل کا کیا مطلب ہوتا ہے، کما فی المثال، جیسے کہ مثال میں دیکھیں التفاحة، انہوں نے آخری کی فتح کو ظاہر کیا. چلو ذرا نو اس کا اعراب دو. اکل الطفل التفاحة. الطفل الطفل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. التفاحة التفاحة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. اگلا کو ذرا اعراب دو. أكل أكل کھایا. فعل ماضی فعل ماضی مبنی علی فعل ماضی فعل ماضی مبني على الفتح. نہیں، فعل ماضی مبنی علی الفتح. فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، وہ معرب نہیں ہوتا جیسے ہم کے علامت رفعہ فلانا یہ وہ. ٹھیک ہے، فعل ماضی مبنی علی الفتح بس. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. پھر اگر کہنا چاہو تو فاعل ضمیر مستتر تقدیر ہوا کہہ سکتے ہو، لیکن چونکہ اس میں فاعل ظاہر ہے تو پھر ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. چلیں اب چلیں. کہتے ہیں شربت البنت ڈیش کچھ بھی لگا دیں. الماء. ٹھیک ہے، الماء یا پھر العصیر یا پھر الحلیب، کچھ بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. باع احمد. باع کا کیا مطلب ہوتا ہے، بیچا. ٹھیک ہے. باع احمد، کیا کیا احمد نے، کیا بیچا، مسکنہ. کتاب. ٹھیک ہے، الکتاب کر لیتے ہیں یا البیت کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. آخر میں حرکات ضرور ڈال دیں. الماء، جیسے ہم کہتے ہیں شربت البنت الماء. باع احمد البیت. تناول المریض. السمكة. نہیں، دوائی کو کیا کہتے ہیں، دوائی کو دوائی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، الدواء. ٹھیک ہے. سو تناول المریض السمكة. ٹھیک ہے، تناول المریض الدواء. ٹھیک ہے، کچھ بھی لگا دیں. مریض کو مچھلی کس نے کھلائی ہے؟ کیا پتا ڈاکٹر نے بولا اسے کھلانے کو. سو فحص الطبیب. فحص کا کیا مطلب ہوتا ہے، چیک کرنا. چیک اپ کرنا. سو فحص الطبیب احمد ٹھیک ہے، مریضہ. احمد المریض. ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ کتب الطالب. الدرس. ٹھیک ہے، الدرس. مارس خالد. کیا آتا مارسا کے ساتھ، بہت دفعہ آ چکے ہیں. الریاضتا. ٹھیک ہے، مارس خالد الریاضہ. جی جی. ایکسرسائز کرنا. مارسا یعنی پریکٹس کرنا ہے نا. سو کہ مارسا یعنی کرنا. خالد خالد نے ریاضتا پریکٹس، وہ ایکسرسائزز. جی. ترکت البنت. البیت. ٹھیک ہے، چلیں البیت کر لیں. القریہ کر لیں. جامعہ. الجامعات. ٹھیک ہے. پھر شاہد سعید.
گواہی دی سعید نے. گواہی دی سعید نے. ٹھیک ہے، شاہدہ گواہی دی یہ بھی ہوتا ہے، ورنہ دیکھا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، شاہدہ دیکھا. حدیقت حدیقت ٹھیک ہے، الحدیقۃ. ٹھیک ہے، التلفازہ. ٹھیک ہے، ٹی وی بھی تو دیکھ سکتا ہے نا وہ. وہ جو ٹی وی کی ابھی نہیں آ رہی تھی. ٹھیک ہے، التلفازہ. الحاسوبہ لیپ ٹاپ، یا وہ کہہ لیں کمپیوٹر کہہ لیں. قرأت خولۃ. القرآن ٹھیک ہے، یا القرآن یا الکتاب یا الرسالہ یا صحیفہ، کچھ بھی. القرآن نہ. ٹھیک ہے، آخری حرف کا لگانا نہ بھولیے گا. جی باجی. تدرس الطالبۃ. زید الکتابہ. زیدن. نہیں نہیں، وہ کہتے تدرس الطالبۃ، طالبہ نے پڑھا، زید کو پڑھا ہے. اچھا جی کہانی کہاں سے کہاں لے جا رہی ہے. میرے پاس زینب لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تدرس زینب چلیں. اگر بندہ کہے تدرس زینب، زینب نے کیا پڑھا؟ پڑھا. الدرس. القرآن الرسالہ. الدرسہ کر لیں. الکتاب الکتاب الکتب. ہاں، الکتاب بھی کر لیں. ٹھیک ہے، کچھ بھی کر لیں. کتبت الطالبۃ. الدرس. چلیں ادھر بھی چلیں، الدرسہ کر لیں. جی کلیئر ہے. درس بہت اچھا لگ گیا. یسرا کو درس بہت اچھا لگا، ہر چیز درس میں بتا رہی ہے. اب باجی یہ اعرابی اعراب اگر بھولے آپ لوگوں کو. باجی اگر یہاں پہ کریں کتبت الطالبۃ اعرابی حالت. ہاں، الطالبۃ کیا ہو جائے گا؟ فاعل مرفوع. نہیں باجی آگے یہ لکھیں کہ وہ اس نے اعرابی حالت پر لکھی. اعرابی حالت گرامر. لکھی. نہیں ایک سیکنڈ نا، کتبت الطالبۃ، وہ پھر لمبا جملہ لکھنا پڑے گا. کتبت الطالبۃ حالت الاعرابی. ٹھیک ہے، حالت الاعرابی، ہاں پہ تاب زبر آ جائے گی. ٹھیک ہے، حالت الاعرابی للفاعل والمفعول به. ٹھیک ہے، للفاعل والمفعول به. بس یہ دیکھیے گا کہ ہم نے وہ کہہ رہا ہے مفعول به کو منصوب کرنا ہے نا. سو کتبت الطالبۃ علامت الاعراب. ٹھیک ہے، علامت یہ جو ہم نے لگا دیا نا، یہاں سے معلوم پڑا کہ اچھا مفعول بھی منصوب ہے. ٹھیک ہے، جی یا علامات الاعراب. اب یہ بھولنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، فاعل مرفوع علامۃ رفعہ الضمہ ظاہرہ فی آخرہ، مفعول بھی منصوب علامۃ نصبہ الفتحہ ظاہرہ فی آخرہ. یہ نصوں کے اندر ڈال لیں گے. کل میں دوبارہ سنوں گی. ٹھیک ہے، میں بھول گئی تو آپ لوگوں نے یاد کرانا ہے.